ابن جعفر علیہ السلام نے، انہوں نے ان کے بابا جعفر ابن محمد علیہ السلام نے سے، انہوں نے اپنے بابا محمد ابن علی علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا علی ابن الحسین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی علیہ السلام سے، اور امام حسین علیہ السلام نے براہ راست اپنے بابا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ یعنی حدیث سے امام رضا علیہ السلام بھی ہے، حدیث امام کاظم علیہ السلام بھی ہے، امام صادق علیہ السلام بھی ہے، حدیث امام باقر علیہ السلام بھی ہے، امام سجاد علیہ السلام بھی ہے، امام حسین علیہ السلام بھی ہے، اور حدیث امیر المومنین علیہ السلام بھی ہے کہ امام رضا علیہ السلام اس سلسلے سند کو ذکر کرتے ہیں، جس سلسلے سند کو سلسلۃ الابریز بھی کہا گیا ہے۔ سلسلۃ الابریز جیسے سلسلۃ الابریز یعنی سلسلۃ الذہب، ذہب یعنی سونا، ابریز کے معنی بھی سونا کے ہیں۔ وہ 40 حدیثیں ہیں کہ جو حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہے یا حدیث سلسلۃ الابریز کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام بہت سے مواقع پر جب احادیث بیان کرتے تھے تو ایسے ہی نقل کرتے تھے۔ جیسے نیشاپور میں جب آپ وہاں سے ملاقات کے بعد آگے بڑھنے لگے تو وہاں 20,000 قلم بدست لوگوں نے، اس زمانے میں محدثین کا گڑھ تھا، نیشاپور مرکز علمی تھا، دور دراز علاقے سے لوگ آ کر کے وہاں پڑھتے تھے۔ سب نے، بڑے بڑے محدثین نے کہا کہ آپ اے فرزند رسول خدا، آپ یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی ایسی حدیث بیان فرمائیے جو آپ نے اپنے آباء طاہرین سے رسول خدا سے نقل کی ہو۔ پھر وہ حدیث سلسلۃ الذہب مشہور ہے کہ جس کے آخر میں آیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی، علیکم السلام۔ اور پھر روایت کہتی ہے کہ فلما مرت الراحلہ، جب سواری چل دی آگے تو امام نے پردہ ہٹایا اور آپ نے کہا کہ اس کی شرط بھی ہے، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، مگر یہی ایک حدیث نہیں ہے۔ حدیث سلسلۃ الابریز الگ سے محمد حسین جلالی صاحب نے تحقیق کر کے 14 فرزندوں نے یکے بعد دیگرے اپنے باپ سے نقل کیا۔ 14 فرزندوں نے یکے بعد دیگرے، وہ سب کے سب سادات، اور وہ امام رضا علیہ السلام سے اور امام رضا علیہ السلام بقیہ ائمہ تابعین سے۔ تو وہ حدیث سلسلۃ الذہب ہے جو نیشاپور والی ہے، اور یہ جو 40 حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث سلسلۃ الابریز کے نام سے مشہور ہے، مگر صرف یہی احادیث سلسلۃ الذہب والی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ حدیث جو معصومین علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے اپنے آباء طاہرین سے نقل کیا ہے، وہ سعوت المجانین، احمد ابن حنبل ملعون بعض فضیلتیں بھی اہل بیت کی بیان کی ہیں، لیکن خبیث تھا، جو صدیہ کی اولاد سے تھا، دل میں بغض امیر المومنین رکھتا تھا۔ میں نے مجلس میں ذکر بھی کیا تھا کہ اس نے کہا کہ کوئی سنی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں ہلکی سی بغض امیر المومنین نہ ہو۔ پہچان بتا رہا ہے کہ سنی وہی ہے، لا یکون الرجل سنیا حتی یبغض علیا ولو قلیلا، مسند اسحاق میں یہ روایت آئی ہے، اور ایک کتاب ہماری علیہ السلام الصراط المستقیم الی مستحق التقدیم، 3 جلد میں بھی ہے، 1 جلد میں بھی چھپی ہے، بہت پیاری کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے علامہ یونس بیاضی آملی کی۔ تو اس میں مقدمے اور ابتدائی صفحات میں یہ روایت موجود ہے۔ دور چلا گیا تو حدیث سلسلۃ الذہب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس میں سونے کی زنجیر ہے، کڑیاں سب سونے کی ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ ائمہ طاہرین کے بعد دیگرے ایک دوسرے سے نقل کر رہے ہیں۔ جو سلسلۃ الابریز ہے وہ 14 باپ بیٹے ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں، کہ اس کی وجہ سے احمد ابن حنبل نے اس سلسلے کو سعوت المجانین کہا ہے۔ مجانین مجنون کی جمع ہے، دیوانہ پاگل آدمی ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ پلایا جاتا ہے، اس سعود، اس پلائی جانے والی چیز کو، دوا کو سعود کہتے ہیں، سین عین واو تو سعوت المجانین۔ یعنی یہ سلسلہ سند ایسا ہے کہ اگر خالص نیت کے ساتھ، جیسے سورہ حمد کے لیے کہا گیا ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کے،
اسی طریقے خاک شفا الدواء الاکبر ہے، اس سے بڑی دوا اللہ نے کوئی چیز دنیا میں نہیں رکھی ہے، نہ شہد، نہ فرات کا پانی، نہ آب نیسان، نہ آب زمزم، نہ کوئی اور پانی۔ جس دوا کو خدا معصومین علیہ السلام نے الدواء الاکبر کہا وہ خاک شفا ہے۔ خیر میں جلدی ادھر ادھر چلا جا رہا ہوں۔ تو سعوت المجانین کہا احمد ابن حنبل نے، یہ سلسلہ سند وہ سلسلہ سند ہے کہ اگر مجانین کے اوپر اس کو پڑھ دیا جائے، پھونک دیا جائے، پلا دیا جائے اس کا پانی، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ شفا یاب ہو جائیں گے۔ بہرحال اس حدیث پہ آ جائیے کہ جس حدیث کو میں ذکر کر رہا ہوں، احمد ابن حنبل نے سعوت المجانین کہا ہے، اور بھی اس طرح کی باتیں ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے جب اس نے پوچھا کہ یہاں تو خدا یہ ہر اچھی چیز کا چاہنے والا ہے، اس نے ساری کائنات کو خلق کیا خیر کے لیے، شر عارضی چیز ہے، جانبی چیز ہے، سزا کے طور پر ہے، اللہ خالق خیر ہے، خالق شر نہیں ہے۔ اور یہاں پر آیت یہ کہہ رہی ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا پروردگار چاہے جاتا، لَآمَنَ، لام تاکید کے ساتھ، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ تو عمومیت ہوئی گئی، پھر کلہم بھی، پھر جمیعاً بھی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ خداوند متعال نہیں چاہتا کہ سارے اس کے مخلوق، ساری اس کی خلائق کیا ہو جائے؟ ایماندار ہو جائے۔ تو امام سے جب اس نے سوال کیا تو امام نے یہی ایک آیتیں ڈھیر ساری آیتوں کی وضاحت کی ہے۔ من جملہ اس آیت کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ میرے جد نامدار امام حسین اسلام نے جناب امیر المومنین اسلام سے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین اسلام بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں کافی مسلمین موجود تھے کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں نے رسول اسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب اگر آپ تھوڑا سا شدت برتیں اور یہ جو جن کے اوپر ہم تسلط قائم کر چکے ہیں ان کے اوپر زور لگائیں تو یہ مسلمان ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی اور ہم قوی بھی ہو جائیں گے۔ عبارت روایت کا فقرہ یہ لَكَثُرَ عَدَدُنَا وَقَوَيْنَا عَلَىٰ عَدُوِّنَا، اگر آپ زور لگائیں، یہ جو مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے زیر نظر ہیں، قلمرو اسلامی میں آ گئے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، نہیں مان رہے ہیں، ان کے اوپر زور لگایا جائے، ان کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے۔ وہ قرآن مجید کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، لیکن بہرحال مسلمانوں نے، اصحاب نے یہ مشورہ دیا، انہوں نے کہا لَكَثُرَ عَدَدُنَا، تو ہماری عدد بھی زیادہ ہو جائے گی، وَقَوَيْنَا عَلَىٰ عَدُوِّنَا، اور ہم اپنے دشمنوں کے اوپر قوت حاصل کر لیں گے، غلبہ حاصل کر لیں گے۔ مشورہ مسلمانوں نے دے دیا، اصحاب نے دے دیا۔ پیغمبر اسلام نے برجستہ اس سے پہلے کی آیت نازل ہو، پیغمبر اسلام با اختیار تھے، وحی کے دائرے میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جس چیز کے آغاز کرنے کا مجھے کوئی حکم نہیں دیا ہے، یا جس لفظ بدعت استعمال کیا پیغمبر اسلام نے، جس چیز کا مجھے حکم نہیں دیا ہے میں اس میں پہل نہیں کروں گا، آغاز نہیں کروں گا۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میں زور زبردستی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ جو قلمرو اسلامی میں آ گئے ہیں، ہم قبضہ کر چکے ہیں، اور یہ لوگ بہرحال ہمارے دائرے اختیار میں ہے، لیکن اس کے باوجود میں کسی کے اوپر اسلام لانے کے لیے زور زبردستی نہیں کروں گا، یہ بدعت میں نہیں شروع کروں گا، لا اکراہ فی الدین ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ میں متکلفین میں سے نہیں ہوں، جو چاہے بخوشی اسلام لانا اسلام لائے۔ ادھر پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا، ادھر یہ آیت نازل ہوئی، یہی آیت کہ اے ہمارے نبی، آپ کی چاہت کی بات نہیں ہو رہی، میں خدا، میں جو خالق ہوں، لو شاء ربک، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو حضرت آدم سے جو اسلام کا سلسلہ شروع ہوا تھا، کوئی بھی بشر، کوئی بھی فرد، کوئی بھی مخلوقات میں سے غیر مومن، غیر مسلمان ہوتا ہی نہیں، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا۔ اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ جو بھی اسلام لائے، جو بھی ایمان لائے، وہ اپنے اختیار سے اسلام لائے، اپنے یعنی چاہت سے، سوچ سمجھ کر کے اسلام لائے،
خداوند متعال نہ زور زبردستی کرتا ہے اور نہ اے ہمارے رسول آپ ایسا کریے، اجازت دیجیے جو لوگ تحقیق کر کے راہ راست پر آئیں وہ بہتر ہے، وہ اسلام لائیں۔ اور اس کے بعد دوسری آیت تو نہیں ہے، اس آیت کے دو ٹکڑے اور بھی ہیں، میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے آگے یہ آیا ہے کہ اے ہمارے نبی، اگر میں یہ چاہتا تو کر سکتا تھا، کیونکہ میرے اختیار میں میری مخلوق ہیں، لیکن اگر میں اس طریقے سے اپنی چاہت، وہ چاہت حتمی، ایک چاہت حتمی ہے ایک غیر حتمی ہے، بس یہ کہ میں مثلا باپ بیٹے سے چاہتا ہے کہ میرا بیٹا یہ کام اچھا کرے، اس سے کہا بھی مگر زور زبردستی نہیں کر رہا ہے، چاہ رہا ہے مگر حتمی ارادہ یا اسے حکم نہیں دے رہا ہے، ویسے ہی خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ بندے اپنے اختیار سے اسلام اور ایمان لے آئیں، مجبوری میں نہیں۔ خداوند متعال عادل ہے، جابر و ظالم نہیں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام سے خطاب کر کے جناب جبرائیل آ کر کہہ رہے ہیں، پیغام الہی پہنچا رہے ہیں کہ اگر میں ایسا کر دیتا تو ساری دنیا کیا ہوتی؟ مسلمان ہوتی، مومن ہوتی، لیکن یہ ایمان، جبری ایمان، اضطراری ایمان، مجبوری والا ایمان مجھے پسند نہیں ہے۔ لم یستحق منی، اس وقت اگر میں یہ چاہ جاتا اور یہ سب میری چاہت اور میرے کنٹرول میں ہونے کی وجہ سے اسلام لے کر کے آتے، لم یستحق منی ثوابا ولا مدحن، انہیں پھر میں ثواب نہیں دے سکتا تھا، یہ قابل ستائش اور قابل مدح نہ ہوتے، مجبوراً اسلام لانا، ایمان لانا یہ قابل تعریف نہیں ہے، مجھ سے یہ ثواب کے مستحق نہ ہوتے۔ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ آمَنُوا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایمان لے آئیں، مختارین غیر و مضطرین، یہ ایمان اپنے اختیار سے لے کر کے آئیں، بخوشی ایمان لے کر کے آئیں، اسلام قبول کریں، مجبور کر کے اسلام اگر لائیں گے، ایمان قبول کریں گے تو اس میں نہ یہ ثواب کے مستحق ہوں گے اور نہ مدح ہوگی۔ آدمی اگر کسی چیز کو مجبوراً قبول کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں لَكِنِّي أُرِيدُ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْمِنُوا أَنْ يُؤْمِنُوا مختارین غیر و مضطرین، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجبور ہو کر کے اسلام نہ آئیں، اپنی پسند اپنے اختیار سے مسلمانوں ایمان لے آئیں، میں خالق ہوں مگر جبار و قہار نہیں ہوں۔ البتہ آیت میں جبار و قہار آیا ہے، اس کا دوسرا معنی ہے، یعنی کسی کو میں مجبور نہیں کرتا، اور اگر یہ اپنے اختیار سے اسلام اور ایمان قبول کریں گے تو قابل مدح بھی ہوں گے، ثواب کے مستحق بھی ہوں گے، اور صرف ثواب کے مستحق نہیں بلکہ دوام النعمت فی جنت الخلد، اور یہ ہمیشہ کے لیے جنت الخلد میں ابدی نعمت سے سرفراز ہوں گے۔ تو اس روایت کے ذیل میں ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ خداوند متعال کسی سے بھی اسلام کو زور زبردستی کی بنیاد پہ نہیں چاہتا، اس کی چاہت ہے کہ ہر بندہ، ہر مخلوق اللہ کا ماننے والا ہو جائے، لیکن مجبور اس نے نہیں کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم وہ اعمال جو خود انجام دیتے ہیں، ایک بحث ہے کہ کون سے کام میں خدا شریک ہے، کون سے کام میں خدا شریک نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ ہم جو کچھ قدرت اور ارادہ اور اختیار رکھتے ہیں وہ خلق خدا میں سے ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں ارادہ کرنے کی طاقت، کسی چیز کی چاہت کا عنوان جو عطا کیا ہے وہ سب خدا کی طرف سے ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم جو کام انجام دیں اس کو خدا کی طرف منسوب کریں، ورنہ فرعون، قارون، وہاں سے قابل سے شروع کریے، قابل، قارون، شداد، فرعون، نمرود وغیرہ وغیرہ، یہ سب بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قدرت دی تھی، ہم نے قدرت کا استعمال کیا، کہیں غلط طریقے سے استعمال کیا، کہیں صحیح طریقے سے نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بھی امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت پہ توجہ کریں۔ پہلے تو ایک بزرگوار کا قول، اس بزرگوار کے قول کو نقل کرنے سے پہلے ایک بات یہ بھی سن لیں کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے کہیں کہیں کچھ شعراء کے اشعار کو اپنے کلام میں کوٹ کیا ہے، وہ شعراء چاہے اچھے رہے ہوں چاہے برے رہے ہوں، نام بھی لے کر کے۔ اسی طرح سے ادباء، شرفاء، فلسفی لوگ، دیگر
جو اعلیٰ فلسفی تو نہ کم، جو ایسے لوگ زمانے جاہلیت کے بعد شعراء ان کے اشعار مناسبت کے تحت کوٹ کیے ہیں۔ لبید کے شعر کے اوپر احسن و قول یا احسن و مقولتن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال تو معصومین علیہم السلام نے بعض خواتین کے اشعار، بعض شعراء کے اشعار کو کوٹ کیا ہے، اور کبھی کبھی اشعار کوٹ کرنے سے ہوتا کیا ہے، نثر سے جتنا اثر نہیں ہوتا اتنا زیادہ، اس سے کہیں زیادہ نظم کا اثر ہوتا ہے۔ اور ان فی الشعر لسحرا، شعر میں کیا ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، لام تاکید کے ساتھ جادو کا لفظ استعمال کیا گیا نا، وہ جادو جو طلسمات اور جادوگری ہے۔ بہرحال اشعار کے اثر ہوتے ہیں، اسی لیے ہمارے معصومین علیہ السلام نے حتیٰ خواتین کے زمانہ جاہلیت کی خواتین کے اشعار، شعراء جو شرابی کبابی جواری سب کچھ تھے، ان کے بھی بعض اشعار کو کہیں کہیں کوٹ کیا ہے۔ مگر جو لوگ قابل ذکر تھے، جن کا تذکرہ کرنا کسی جہت سے بہت ضروری تھا، اس کو بھی مثلا جیسے اکیلکم بالکیل کیلسن کیسے ہوا ہے، انا الذی سمت امی حیدرہ کے اوپر میں نے گفتگو کی ہے مجلس میں، اکیلکم بالسیف کیل السندرہ، سندرہ ایک خاتون تھی جو گیہوں بیچا کرتی تھی، اتنا تولتی تھی کہ ایک دانہ کم زیادہ نہیں کرتی تھی، زیادہ ہوا تو گرا دیتی تھی، کم ہوتا تو بڑھا دیتی تھی، گیہوں سونا چاندی نہیں، لیکن وہ تولتی تھی تو بالکل۔ یہ روایت میں حدیث میں اور علامہ امینی کے فرزند مرحوم نے ذکر کیا ہے کہ وہ ایک سندرہ خاتون تھی، جس کی یہ خوبی تھی کہ وہ تول کر کے مکمل طریقے سے تول کر کے ایک دانہ گندم بھی اگر زیادہ ہوتا تھا ترازو پہ گرا دیتی تھی، کم ہوتا تھا تو بڑھا دیتی تھی۔ امام علیہ السلام نے مرحب کو جو کہا ہے نا، میں تجھے سندرہ کے کیلو کی طرح تول دوں گا، نہیں برابر سے کاٹ دوں گا، یہ مراد ہے۔ میں نے اس کو مجلس میں پڑھا تھا۔ بہرحال گفتگو یہاں سے، تو یہاں سندرہ کا جو لفظ استعمال ہوا کس لیے، خاتون زمانے جاہلیت کی، اس کی ایک خوبی کو ذکر کرتے ہوئے امام نے شعر میں اس کا لفظ استعمال کیا، اس طرح سے اس کا تذکرہ بھی ہو گیا، اس کی خوبی۔ ایسے ہی ائمہ تحریر علیہ السلام کبھی کبھی شعراء کے اشعار کو اپنے کلام میں ذکر کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، ایک مقام پہ اسی حوالے سے نثر میں کلام کو ذکر کر رہے ہیں کہ افضل من رأیت من الشرفاء والعلماء واہل الفضل، یہاں پہ شاعر کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو شریف ترین، جو عالم ترین تھا، جو فضل و فضیلت والا تھا، افضل من رأیتو کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے بعد امام اس کے قول کو نقل کر رہے ہیں کہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ یہ بتلاؤ یہ جو بندے کام انجام دیتے ہیں، یہ کام صلاۃ پہ محمد والا یہ کام بندوں کے ہیں یا خدا کے ہیں، یا بندے اور خدا کے دونوں کے ہیں؟ اس سلسلے میں ہم گفتگو کر چکے۔ ابو حنیفہ کا وہ قول جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اس نے سوال کیا تھا، جب آپ بہت چھوٹے تھے، گیا تھا چھٹے امام سے ملنے کے لیے، دروازے پہ امام سے ملاقات ہوئی، دو چار سوالات ہیں، اس میں سے ایک سوال یہی ہے کہ بندے کام کرتے ہیں یا خدا اور بندے دونوں مل کر یہ کام کرتے ہیں، یا صرف خدا کرتا، بندہ آلہ ہے، وسیلہ ہے، جیسے ہم قلم سے لکھتے ہیں، قلم جیسے چلائیں گے ویسے چلے گی، یا تلوار یا خنجر یا جو چیز استعمال کریں گے۔ تو امام نے فرمایا تھا کہ وہ پوری تفصیل ہے اس میں، یہ کہ یہ بندہ جو کام انجام دیتا ہے اپنے اختیار سے، اس لیے خدا اس کے کام میں شریک نہیں ہے۔ ہاں قدرت خدا نے عطا کی ہے، ارادہ کرنے کی چاہت اور وغیرہ یہ سب خدا نے دی ہے، مگر اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے کام انجام دیتا ہے۔ ویسے ہی امام صادق علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں کہ افضل من رأیت من الشرفاء والعلماء واہل الفضل، بہترین انسان، عالم، فاضل، شریف انسان کی جس کے قول کو میں نے اب تک دیکھا ہے، امام معصوم کہہ رہے ہیں افضل من رأیت، تو میں جو اس سے سمجھا ہوں یہ ظاہراً پانچویں امام کا قول ہے، ورنہ اہل فضل علماء میں سے، شرفاء میں سے افضل امام معصوم ایسا کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، الا یہ کہ
हम ये कहें कि दायरे इसमत से हट करके इमाम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये इम्कान पाया जाता है। क्या कि जब उनसे सवाल किया गया, उस शरीफ इंसान से, उस आलिम से, उन बाफजल इंसान से सवाल किया गया कि ये बंदे काम अंजाम देते हैं या खुदा काम अंजाम देता है, या बंदे और खुदा का दोनों का काम है, तो उसने जो जवाब दिया है, कुल्लो मा वअदा व तवाअदा मा वअदल्लाहु व तवाअदा अलैहि, हर वो काम, कुल्लो अमलिन, हर वो काम, हर वो अमल जिसके ऊपर खुदावंद मुताल ने बंदों को या वादा दिया है या वईद दिया है, फ़हुव मिन अफ़आलिल इबाद, तो वो बंदों का काम है, उसमें खुदा शरीक नहीं है। कितना एक सेंटेंस, एक जुमले में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मदह करते हुए उसको अफ़ज़ल मन रायतों का लफ्ज़ इस्तेमाल करके फरमा रहे हैं कि उस बंदे खुदा से, उस शरीफ आलिम बुजुर्गवार से जब पूछा गया कि बंदे काम अंजाम देते हैं जो गुनाह करते हैं, या खुदा और बंदे दोनों मिलकर करते हैं, या सिर्फ खुदा करता, बंदा वसीला और आला है, तो उसने कहा हर वो काम कि जिसके ऊपर खुदा ने या वाद दिया है या वईद किया है, फ़हुव मिन अफ़आलिल इबाद, वो बंदों का काम है। इमाम इस जुमले की तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं, और आप खुद इसकी गहराई में जाएं तो अंदाज़ा हो जाएगा। हर वो काम जिसके ऊपर अल्लाह ने वादे सवाब, वादे जन्नत, वादे अज्र किया है, वो क्या है? वो खुदा का काम थोड़ी है, वो तो बंदे का काम है। और हर वो काम जिसके ऊपर सज़ा, जिसके ऊपर इक़ाब, जिसके ऊपर जहन्नम की आग वगैरह की वईद यानी धमकी दी है, वो भी क्या काम, क्या है? वो बंदों का काम है, खुदा का काम नहीं। क्यों? इसलिए कि अभी मैं दूसरी रवायत जो पढ़ूंगा उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हर वो काम जो बंदा अंजाम देता है, या अच्छा है या बुरा है। अच्छा काम अंजाम देता है तो उसके लिए सवाब है, अज्र है, जन्नत है। बुरा काम अंजाम दिया है तो उसके लिए धमकी है, सज़ा है, अजाब है, जहन्नम है। एक सेंटेंस में उस बंदे खुदा ने, जो शरीफ तरीन आलिम, फाजिल तरीन आलिम है, और मैं ये समझता हूँ कि शायद ये इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लेना चाह रहे थे, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इस तरह से ये इरशाद फरमाया है। और अगर इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का कौल ना हो तो इन दायरे इस्मत से हट करके हो, तो किसी भी बुजुर्गवार का भी ये कौल हो, बहुत ही बेहतरीन कौल है कि जिसमें कुल्ली तौर पर हम आप ये जान लें कि हर वो काम जो हम करते हैं, या अच्छा है या बुरा है, उसकी निस्बत हमारी तरफ है। चूँकि हमारी तरफ है, लिहाजा हम उसके खालिक हैं, उस अमल और किरदार के, अच्छा हो या बुरा हो, या वो वाद के दायरे में है या वईद के दायरे में है। वाद के दायरे में है तो खुदा ने अज्र का वादा दिया है, वईद के दायरे में है तो सज़ा की वईद की है, और वो अफ़ाल इबाद में से होगा, बंदों का काम होगा, खुदा का काम नहीं होगा। और यही जवाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अबू हनीफा को भी दिया था। आए फ़र्क करें कि कैसे इस बात के ऊपर बहुत तवज्जो करें। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से ही ये हदीस है। आपका एक सहाबी इमाम से सवाल करता है, इमाम फिर सिलसिले सनद पूरा ज़िक्र करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुँचाते हैं। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले इस पे तवज्जो दें, इस फ़िक्रे पे। अल आमालु अला सलासते अहवाल, सारे हमारे आमाल वो तीन हालतों में से किसी एक हालत में है। तीनों हालत से खाली हो, खारिज हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जितने भी आमाल और किरदार हैं, इससे पहले वाली रवायत में क्या कहा? या वाद है या वईद है, या वादे के तहत है या वईद के तहत है। वो दो किस्म हो गई, यानी अच्छे काम और बुरे काम। यहाँ इमाम आमाल की हालत बयान कर रहे हैं कि इंसान जो भी आमाल अंजाम देते हैं वो सब अला सलासत अहवाल, तीन हालतों से खारिज नहीं है। बहुत तवज्जो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं, मगर नक़ल कर रहे हैं किसके कौल को? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कौल को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वास्ते से। और वैसे ही कहना चाहिए कि ये सऊतुल मजानीन सिलसिलतुल ज़हब हदीस है, सिलसिलतुल इब्रीज़ है। तो इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल आमालु अला सलासत अहवाल, हमारे आमाल की जो हालतें हैं वो तीन हालत हो सकती है। वैसे तो अहकाम के एतबार से हम कहते हैं अहकाम खमसा, यानी क्या? वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह, मुबाह, ये
احکام خمسہ، تو یہ فقہی اصطلاح ہے، فقہی اعتبار سے 5 حکم ہیں۔ لیکن امام امیر المومنین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی کام انجام دیتا ہے وہ 3 حالت سے خارج نہیں ہے، اس میں ایک کے اندر 2 واجب و مستحب بھی ہو جائے گا، ایک میں مکروہ اور وغیرہ ہو جائے گا، وہ اپنی جگہ پہ فی الحال اس پہ توجہ کریں۔ الفرائض والفضائل والمعاصی، یا انسان کے اعمال فرائض ہیں، واجبات ہیں، یا انسان کے اعمال واجبات نہیں ہیں، مستحبی کام ہے تو فضیلت کا کام انجام دے رہا ہے، فضائل ہیں، اور تیسری صورت کیا ہے، نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، تو اب وہ یا تو حرام ہے یا مکروہ ہے، یعنی معاصی میں شمار ہوگا، وہ معصیت ہے، صغیرہ و کبیرہ وہ اپنی جگہ پر۔ یہ امام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اعمال کی 3 حالتیں ہیں، ان 3 حالتوں میں 3 خصوصیت پہ توجہ کریں۔ ہمارے سارے اعمال و کردار علم الہی میں ہیں یا نہیں؟ ساری کائنات کی خلقت سے پہلے اللہ تمام اشیاء کی حقیقت سے واقف ہے، علم ازلی خداوند متعال علم مطلق رکھتا ہے، ہم کیا کریں گے، کیا کرنا چاہیں گے اور پھر نہیں کریں گے، کس کام کو ادھورا چھوڑ دیں گے، کس کام کو کر گزریں گے، اچھا ہو یا برا ہو۔ سارے انسان، ساری خلائق جو بھی کام انجام دیتی ہے وہ علم الہی کے تحت ہے، دائرہ علم الہی سے کوئی عمل، کوئی کردار، کوئی فضیلت، کوئی معصیت خارج نہیں۔ یہ ایک خصوصیت۔ دوسری خصوصیت ارادہ اور مشیت الہی، چاہت ہم جس کا ترجمہ کرتے ہیں، مشیت الہی سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ بڑا سے بڑا پہلوان کسی کو پچھاڑ نہیں سکتا اگر مشیت الہی نہ ہو، کوئی پہاڑ ایک چونٹی کو بھی تہس نہیں کر سکتی، پہاڑ نہیں کر سکتا اگر مشیت الہی نہ ہو۔ اسی کو الٹ دیجئے، بڑے سے بڑا کام، چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے بڑے طوفان، زلزلے وغیرہ وغیرہ مشیت الہی کے تحت ہوتے ہیں۔ اب اس کے ہم راز کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، کیڑے مکوڑوں کی کتنی قسمیں ہیں، پھلوں کی کتنی قسمیں، میں اس سلسلے میں تھوڑا سا گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ اتنے قسم کے کیڑے اور ان کیڑوں میں بھی اصناف، انواع، یہ کاہے کے لیے خلق ہوئے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ تو چھٹے امام نے ایک چھوٹے سے جملے میں ارشاد فرما دیا گیا، جتنا بتایا گیا ہے اسی سے اندازہ کر سکتے ہو کہ مشیت الہی کے تحت ہر چیز خلق ہوئی ہے، اللہ کے ارادے سے خلق ہوئی ہے، کوئی چیز بلا وجہ بیکار کی اللہ نے پیدا نہیں کی۔ قرآن مجید کی آیت بھی، روایت بھی موجود ہے۔ تو دوسری بات کیا ہو گئی، سارے اعمال چاہے وہ فضائل ہوں، چاہے وہ فرائض ہوں، چاہے وہ معاصی ہوں، حتیٰ معصیت بھی مشیت الہی سے خارج نہیں، ارادہ الہی سے خارج نہیں۔ یہ 2 بات۔ تیسری چیز قضاء و قدر الہی، قضاء و قدر الہی سے بھی کوئی چیز خارج نہیں۔ اب مشیت میں قضاء قدر میں زیادہ فرق بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ ایک مرتبہ تکویناً کوئی کام انجام دیتا ہے، خلق کرتا ہے، ایک مرتبہ حکم دے دیتا ہے تشریعاً کہ لوگ کریں، اس عمل کو انجام دیں۔ بہرحال تو 3 چیز ہو گئی، علم الہی میں ہے ہر چیز، مشیت الہی کے تحت ہے ہر چیز، قضاء و قدر الہی کے تحت ہے۔ اور ایک روایت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں ظاہراً کہ عمر نے اعتراض کیا تھا، دیوار گرنے والی تھی، امام وہاں سے ہٹ گئے تو اس نے اعتراض کیا، کیا اللہ کی قضاء و قدر سے فرار کر رہے ہیں؟ امام نے کیا کہا تھا، ایک قضاء و قدر الہی سے فرار کر کے دوسرے قضاء و قدر الہی میں جا رہا ہوں، یعنی جان کا بچانا بھی واجب ہے، یہ دیوار گرے گی تو میں شہید ہو جاؤں گا مثلا۔ تو ہر چیز قضاء و قدر الہی کے تحت ہے۔ یہ 3 لفظوں پہ توجہ کریے، ایک قضاء و قدر الہی ایک ساتھ میں نے کہا، مشیت و ارادہ دوسرا، تیسرا علم الہی۔ اب یہ جو فضائل، فرائض اور معاصی بیان کیے ہیں، اس پہ دقت کی ضرورت ہے کہ انسان جو کام بھی انجام دیتا ہے، یا وہ فضائل ہے، فرائض، یا وہ فضائل ہے یا معاصی۔ فرائض ہے تو کیا ہے، عبارت پہ توجہ کریں، اما الفرائض فبامر اللہ وبرضا اللہ وبقضاء اللہ وتقدیرہ ومشیتہ وعلمہ، 5 چیز آ گئی۔ جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ امر الہی اس میں ہے،
اللہ نے دستور دیا ہے قرآن میں معصومین کے ذریعے ہم تک وہ دستور پہنچے ہیں، امر الہی ہے اس میں، دستور بھی ہے، حکم صادر ہوا ہے۔ دو، ورض اللہ ہے، اور اللہ کی رضایت اور خوشنودی بھی اس میں ہے۔ واضح ہوئی بات، اللہ کی خوشنودی بھی ہے، امر بھی ہے، اور پھر آگے قضاء و قدر، مشیت، ارادہ اور علم بھی ہے۔ تو فرائض کسے کہتے ہیں کہ جنہیں صرف خدا جانتا نہیں ہے، صرف مشیت کے تحت نہیں ہے، صرف اپنے آپ میں مقدر نہیں کر دیا ہے، بلکہ اللہ اس کے اوپر راضی بھی ہے، خوش بھی ہے، اور اس کا دستور بھی دیا ہے۔ جس پر دستور، جو دستور دیا ہے، وہ سب کے سب ہمارے اوپر واجب ہیں۔ واضح ہے یہاں تک بات؟ اما الفرائض فبامر اللہ وبرضا اللہ وبقضاء اللہ وتقدیرہ ومشیتہ وعلمہ، یہ پانچوں 6 لفظ جو استعمال کیے میں نے قضاء و قدر کو ایک ساتھ کر کے 5 کر دیا۔ جہاں جو چیز ہماری گردن پر ہے، جسے ہمیں انجام دینا ہے، جو فریضہ ہے، جو واجب ہے، اس میں امر الہی بھی ہے، خوشنودی الہی بھی ہے، قضاء و قدر الہی بھی ہے، مشیت و ارادہ الہی بھی ہے، علم الہی بھی ہے۔ لیکن واما الفضائل، تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ واما الفضائل فلیست بامر اللہ، فضائل کیا ہیں؟ جو انسان خوبیاں انجام دیتا ہے، اللہ نے حکم اگر دے دیا ہوتا تو واجب ہو جاتا، اگر امر کر دیا ہوتا، دستور صادر کر دیا ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ وہ واجب ہو جاتا۔ اللہ نے امر نہیں کیا ہے۔ وبرضا اللہ، مگر اللہ کی رضایت اس میں ہے۔ جن اعمال کو ہم انجام دیتے ہیں اس میں دستور خدا و رسول ہے، دستور ائمہ طاہرین ہے، وہ واجب ہیں۔ اس میں امر بھی، دستور بھی، رضایت پروردگار بھی، قضاء و قدر بھی، مشیت بھی، علم بھی۔ میں تھوڑا تاکید کر رہا ہوں، بار بار دہرا رہا ہوں، بالکل ذہن میں بیٹھانے کے لیے۔ دوسرے واما الفضائل، فضائل میں کیا؟ فلیست بامر اللہ، وہ امر الہی سے نہیں، امر ہوتا تو واجب ہو جاتا، ولیکن برضا اللہ و تقدیرہ و قضائہ و مشیتہ و امرہ، اس میں و علمہ، مگر فضائل میں خداوند متعال چاہتا ہے، خوشنودی ہے اس کی کہ اس عمل کو انجام دیا جائے، امر نہیں کیا کہ واجب ہو جائے۔ مثلا عرفے کے دن روزہ واجب تک لا کر کے چھوڑ دیا، واجب نہیں کیا، ورنہ مومن کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو جاتا۔ اسی طریقے سے امام حسین السلام کی زیارت کے بعض علماء تو واجب وجوب کے قائل تھے، بعض وجوب کی حد تک لا کر کے چھوڑ دیا۔ عقیقہ، بقرعید کے دن قربانی کرنا، بعض واجبات جن کو ہم مستحب مؤکد کہتے ہیں، واجب کی حد تک لا کر کے امر نہیں صادر کیا گیا ہے معصومین کی طرف سے، دستور و حکم صریح طور پر نہیں۔ مسواک، کتنی تاکید ہے، اگر میری امت کے اوپر دشوار نہ ہو جاتا یہ امر تو میں حکم دے دیتا۔ بہرحال تو بعض اعمال ہمارے کردار، کام کیا ہیں، وہ فضائل میں شامل ہیں، فرائض میں نہیں، دستور نہیں ہے، مگر رضایت پروردگار بھی ہے، قضاء و قدر الہی کے تحت بھی ہے، مشیت اور علم الہی کے تحت ہے۔ وَأَمَّا الْمَعَاصِي، لیکن جہاں تک معاصی کی بات ہے تو وہ امر الہی سے نہیں ہے، امر ہوتا تو واجب ہو جاتا گناہ کرنا، امر ہوتا تو گناہ کرنا واجب ہو جاتا۔ برضا اللہ بھی نہیں ہے، اگر اللہ کی خوشنودی ہو کسی کام میں تو ہم آپ مقولہ بھی ہے اور حدیث بھی ہے، الراضی بفعل قوم قد داخل فیہ، کسی کے کام سے رضایت اور خوشنودی کا اظہار کرنے والا اس عمل میں شریک ہے، بھلے ہی نہیں انجام دیا لیکن انجام دینے والے جیسا ہے، یعنی اس کا شمار بھی اس کام کے انجام دینے والوں میں شمار ہوگا۔ امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو اولاد قاتلین امام حسین اسلام کو قتل کریں گے۔ کیوں؟ جواب دیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے آبا و اجداد کے افعال پہ رضایت و خوش نہیں، کیونکہ وہ قاتل ہیں، بھلے ہی خود نہیں قتل کیا ہے، ان کے آبا و اجداد نے برسہ برس پہلے قتل کیا ہے۔ اگر خداوند متعال معاصی کا دستور دے تو معصیت نہیں ہے، وہ واجب ہو جائے گا۔ رضایت راضی ہو تو پھر وہ کیا ہے، خدا بھی ہمارے کام میں شریک ہو جائے گا، جیسے صلوات میں شریک ہے، لعنت میں شریک ہے، ویسے ہی ہمارے گناہ میں بھی شریک ہو جائے گا۔ نہ دستور ہے نہ رضایت پروردگار، مگر قضاء و قدر الہی سے خارج نہیں ہے،
مشیت و ارادہ الہی سے خارج نہیں ہے، علم الہی سے بھی خارج نہیں ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ جہاں دستور بھی ہے، رضایت بھی ہے، بقیہ تین چیزیں ہیں، وہ ہے واجبات، فرائض۔ جہاں پہ دستور نہیں ہے مگر رضایت پروردگار ہے، خوشنودی خالق ہے، وہ ہے فضائل۔ اور جہاں پہ نہ رضایت ہے نہ دستور ہے، اب بچا کیا؟ علم الہی سے خارج نہیں۔ ہم چوری کریں، ڈکیتی کریں، قتل کریں، کچھ بھی کریں، کوئی بھی گناہ کریں چھپ چھپا کر کے یا علانیہ، کوئی بھی گناہ کریں، وہ قضاء و قدر الہی سے خارج نہیں ہے، مشیت و ارادہ الہی سے بھی خارج نہیں، علم الہی سے خارج۔ مگر اللہ اس عمل کے انجام دینے پر نہ راضی ہے کہ شریک کہلائے، اور نہ اس نے دستور دیا ہے کہ وہ واجب ہو جائے۔ یہ امام امیر المومنین علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر ہمارے اعمال کی تین حالتیں بیان کر کے واضح کر دیا ہے۔ ساری معصیتیں جو بندے کرتے ہیں وہ بندے کرتے ہیں، نہ خدا امر کیے ہوئے ہے نہ اللہ اس پر راضی ہے۔ چلو آپ محمد تو ہمارے اعمال پر ہمیں جو سزا ملے گی وہ عدل کے عین مطابق ہے۔ اللہ اپنے سارے دستور میں عادل ہے۔ پیغمبر اسلام کے لیے نہج البلاغہ میں رسول امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا سارا حکم بربنائے عدل ہے۔ گھر کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں اگر پیغمبر اسلام نے کوئی بات کہی ہے تو پیغمبر کا حکم سب کے سب بربنائے عدل ہے۔ اس کے اوپر اور گفتگو کریں گے۔ ایک اور بات کہہ کے آپ کی آج زحمت تمام کروں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ البتہ یہ گفتگو ہو چکی ہے، وہ یہ کہ ہم جو بھی کام انجام دیتے ہیں رضایت کہہ رہا ہوں ارادہ الہی کے تحت، قضاء و قدر الہی کے، اس کا مطلب کیا ہے قضاء و قدر الہی؟ یعنی اگر ہم معصیت کر رہے ہیں اور اللہ کی قضاء و قدر بھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ عاصی سے طاقت سلب نہیں کر لے رہا ہے، اسے چھوڑ دے رہا ہے کہ وہ گناہ کرنا چاہے گناہ کرے۔ اسی طرح سے فرما بردار انسان سے طاقت سلب نہیں کر لے رہا ہے کہ وہ نیک کام کر نہ سکے، یہ مراد ہے۔ تقدیر کرنا، مقدر کرنا اور مشیت الہی شامل حال ہونا، علم الہی میں ہونا۔ مثلا مجھے پتا ہے کہ زید کل جو ہے کسی کو مثلا تھپڑ مارے گا کیونکہ اس نے مجھے بتا دیا ہے، تو کیا اس میرے علم سے وہ جو جس کو تھپڑ مارے گا اس گناہ میں میں شریک ہو جاؤں گا؟ نہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی ہم کام انجام دیتے ہیں اللہ کے علم سے یا ہمارے ماں باپ کے علم سے یا ائمہ طاہرین کے علم سے، وہ اس میں شریک نہیں ہے، چونکہ نہ دستور دیا ہے نہ رضایت۔ اگر دستور دیتے تو دوسری بات ہوتی، اگر رضایت ہوتی تو شریک ہوتے، نہ رضایت ہے نہ دستور ہے۔ تو اس سلسلے میں جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے اوپر جو آفتیں بلائیں مصیبتیں آتی ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک ایسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں کہ مرتے دم تک نہیں چھوٹتی۔ مثلا کوئی داغ ہے، کوئی اپاہج ہو گیا ہے، کوئی اس طرح کی بعض مصیبتیں عمومی بلائیں جو آتی ہیں ان میں کیا ہے، اس سلسلے میں بھی کافی گفتگو ہے، تو اس پہ ہم آگے گفتگو کریں گے۔ بس اشارہ کر کے گزرنا چاہ رہا ہوں کہ یا ترقی ہے یا تکفیر ہے یا تعویض، یہ تین لفظ ذہن میں بیٹھائیے۔ ہمارے اوپر جو مصیبتیں پڑ رہی ہیں قیامت تک انسانوں کے اوپر یا مومنین کے اوپر جو بلائیں مصیبتیں آفتیں آئیں گی، وہ تین عنوان سے خارج نہیں۔ یا تکفیر ہے یعنی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، جو ہم گناہ کر چکے ہیں اس کا کفارہ ہے۔ یا ترقی ہے یعنی درجات کی بلندی، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے مگر روز ٹھوکر کھا رہے ہیں، روز کوئی مصیبت آ رہی ہے، صرف 90-95 لوگ جو پاس ہو رہے ہیں 5000 میں سے، مصیبت پہ مصیبت ہے۔ یہ جو مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں میں ترقی ہے۔ کس چیز کی ترقی؟ ایمان عقیدت کی ترقی کے ساتھ ساتھ جنت میں درجات کی ترقی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ درجات میں ترقی ہو، نہ گناہوں کا کفارہ ہو، بلکہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ یہ جو میں بلا اس مصیبت میں ڈال رہا ہوں، بلا میں ڈال رہا ہوں مومن کو، اس کا عوض اسے بہتر سے بہتر دے سکوں۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کی وہ مشہور حدیث کہ اللہ عز و جل، عربی عبارت یاد میں رہے گی، اللہ عز و جل جو مصیبتیں نازل کرتا ہے
تو انبیاء اور مرسلین کے اوپر سب سے زیادہ، ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو اسی کیٹیگری، حالانکہ معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن بہت ہی پاک و پاکیزہ ہے، اولیاء اللہ میں سے، ان کے اوپر مصیبتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ پانچویں امام سے پوچھا بھی گیا کہ جناب ایوب علیہ السلام جو صبر ایوبی مشہور ہے اور برابر آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں ایک جملہ بہت اہم تھا، وہ مجھے یاد آ گیا تو میں بیان کرتا چلوں کہ امام باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ جناب ایوب تو نبی تھے، پاکیزہ نبی تھے، اتنی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی، کوئی ایک بیٹا بھی زندہ نہیں بچا، کئی بیٹے تھے، شاید 10 بیٹے تھے، کئی بیٹے تھے، اتنے جانور، اتنے قسم کے پالتو جانور ان کے پاس تھے، کھیت اور باغات، اور اللہ نے سب چھین لیا۔ تو یہ جو مصیبت ان کے اوپر آئی تھی، کیوں یہ مصیبت آئی تھی؟ ایک تو میں نے ذکر کیا، مجلس میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ شیطان نے کہا تھا یہ بہت زیادہ صبر و شکر اور جو خوب الحمدللہ شکر اللہ کہہ رہے ہیں، چونکہ نعمتیں خوب ملی ہوئی ہے اس لیے شکر ہے، چھین لے تب شکر کریں تب میں جانوں۔ بہرحال یہ للکارا تھا اس نے، ابلیس نے، روایت میں ذکر بھی ہوا ہے، اور پھر اللہ نے ایک ایک کر کے چیزیں سلب کرنا شروع کی، مگر حضرت ایوب کے الحمدللہ کی کثرت میں کمی نہیں آئی، جیسے صبر و شکر کرتے تھے ویسے کرتے رہے۔ یہاں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب ایوب یوں سمجھ لیے راجہ تھے، اتنا زیادہ اللہ نے نوازا تھا کہ سمجھ لیے راجہ تھے۔ عبارت یہ آئی ہے لِأَنْ لَا يَدَّعُوا لَهُ الرُّبُوبِيَّةَ، اس قدر لٹاتے تھے، اس قدر لوگ ان سے نعمتیں حاصل کرتے تھے، اللہ نے بیٹے بھی خوبصورت دیے، اولاد بہترین تھی، اور باغات اور کھیت ان سب کے ساتھ ساتھ خود بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ سارے انبیاء خوبصورت ہیں، بعض انبیاء بہت زیادہ خوبصورت ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف کی پوتی تھیں حضرت ایوب کی زوجہ، حسن و جمال میں اپنے زمانے کی سب سے زیادہ خوبصورت خاتون بیوی بھی ملی ہوئی ہے، اولاد بھی خوب ملی ہے، اور یعنی یوں سمجھ لیے راجہ۔ امام باقر علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی، شیطان کے للکارنے سے نہیں کہ خدا کو جوش آ گیا اور اس نے جو حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے اموال کو چھین لیا، نہیں، وہ تھا بھی، وہ روایت میں ذکر ہوا ہے۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں مسلمان اس خطرے میں پڑنے والے تھے کہ کہیں ان کے لیے، کس کے لیے؟ جناب ایوب کے لیے ربوبیت کا دعویٰ نہ کر دیں، لِأَلَّا يَدَّعُوا لَهُ الرُّبُوبِيَّةَ۔ خطرہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمان لوگ جو حضرت ایوب کو مان رہے ہیں، غیروں کو بھی نوازتے تھے، یہ کہیں ان کے لیے دعوی ربوبیت نہ کر دیں۔ تو خداوند متعال نے بندوں کو دعوی ربوبیت سے حضرت ایوب علیہ السلام کے بچانے کے لیے انہیں اس طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کیا، اور وہ مصیبت کی کیڑا پڑ گیا تھا، یہ سب بکواس ہے، چھٹے امام نے اس کو منع کیا ہے۔ ایسا عیب، ایسی بیماری کسی نبی یا معصوم کو نہیں لگ سکتی جس سے لوگوں کو نفرت ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔